2008 میں مالیگاؤں شہر میں خطرناک بم بلاسٹ ہوئے تھے۔ اس کے کلیدی ملزم کرنل سریکانت پروہت، سادھی پرگیا سنگھ ٹھاکر اور ان کے تمام ساتھیوں کی جانب سے ان کے مقدمے پر UAPA قانون کے اطلاق کو غیر قانونی قرار دینے کی عرضداشت پر آج اسپیشل NIA عدالت نے اہم فیصلہ دیا ہے اور کہا ہے کہ یقیناً ان ملزمین پر UAPA قانون کا اطلاق ہوتا ہے، حتیٰ کہ عدالت نے ان کے خلاف 26 اکتوبر سے باقاعدہ مقدمے کی سماعت جاری کرنے کے احکامات بھی دیے۔ اس واقعے سے سناتنیوں میں زبردست کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ بابری مسجد رام جنم بھومی کا معاملہ ابھی عدالت میں زیر سماعت ہے، لیکن شاید BJP کو عدالتوں پر بھروسہ نہیں رہا۔ بتایا جاتا ہے کہ رام جنم بھومی نیاز کے سینئر لیڈر اور پارلیمنٹ کے سابق رکن رام ولاس ویدانتی نے دعویٰ کیا ہے کہ آئندہ 6 دسمبر سے رام مندر تعمیر کا کام شروع کیا جائے گا، اور تو اور RSS نے رام مندر تعمیر کی خاطر آرڈیننس جاری کرنے کا مطالبہ بھی کیا، اور اس پر نواب ملک نے RSS پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ BJP اور سنگھ پریوار کو عدلیہ اور دستور ہند پر بھروسہ ہوتا تو وہ آرڈیننس نکالنے کا مطالبہ نہیں کرتے۔ 6 دسمبر 1992 کے روز اس ملک میں عدل و انصاف، مساوات، آزادی اور بھائی چارہ کی سب سے بڑی علامت بابری مسجد کو شہید کر منڈل کمیشن کی تحریک کو ناکام بنایا۔ ہندوتوادیوں نے اسی بہانے پورے ملک کی سرزمین نہت بے قصور مسلمانوں کے خون سے لال و سرخ کر دی۔ ممبئی کا مسلم کش فساد بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ جسٹس BN سری کرشنا کی اس رپورٹ سے ساری دنیا ماتم کرتی ہے۔ رکن اسمبلی ابو عاصم اعظمی نے اس بات کا پرزور مطالبہ کیا ہے کہ آج اس واقعے کو پورے 23 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس رپورٹ میں قرار دیے گئے ملزمین دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن انہیں سزا نہیں ہوئی، اور مسلمان پچھلے 25 سالوں سے اس ماتم کا سلور جبلی منانے پر مجبور ہے۔ 2019 میں الیکشن کا سب سے کامیاب فارمولا پولرائزیشن کا استعمال کیے جانے کے آثار اب نمودار ہوتے جا رہے ہیں۔ بہار میں واقع سیتامڑھی ضلع میں درگا مورتی وسرجن پر 2 فرقوں میں کشیدگی پیدا ہو گئی، اور حالات پر قابو پانے کے لیے پولیس نے دفعہ 144 نافذ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ مدھوبن علاقے میں درگا مورتی وسرجن کے دوران میں سنگ باری کا واقعہ پیش آیا اور فساد برپا ہو گیا۔ تہذیب و علم کے مرکز سمجھے جانے والے پونا شہر کی ایک سیاہ اور کالی سچائی سامنے آئی ہے، وہ یہ کہ پونا اور پمپری چنچوڑ کے علاقے میں روزانہ ایک معصوم بچی ہوس کا شکار بنائی جاتی ہے۔ خاص بات یہ کہ ملزمین میں 90% افراد قریبی رشتہ داروں ہی میں سے ہے۔ پچھلے صرف 3 سالوں میں پورے 1210 معاملات میں 1333 ملزمین کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اسکول میں پڑھنے والی 2 نابالغ سٹوڈنٹس کو جیپ میں سیر کرانے کے بہانے لے جا کر کول والے نام کے ٹیچر نے ان دونوں کی عزت کو تار تار کیا، اور اس کا ویڈیو بھی تیار کر ان مظلوموں کو اپنی زبان کھولنے پر بدنامی کی دھمکی دی ہے۔ پنڈرپور علاقے میں پیش آئے اس دردناک واقعے کے بعد ملزم کولاولے کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے۔ نئی دلی سے خبر آئی ہے کہ 2019 کے پارلیمانی انتخابات کے لیے مہاراشٹرا میں کانگریس اور NCP کے تمام قائدین کی بڑی میٹنگ ہوئی۔ اس میں کانگریس کے لیڈر اور سابق چیف منسٹر اشوک چوہان نے بتایا کہ دونوں بھی پارٹیاں اتحاد کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے ادھو ٹھاکرے کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ شیو سینا اب BJP کے ہاتھوں آخری سانسیں گن رہی ہے اور زندگی حاصل کرنے کے لیے رام مندر کا مدعا اٹھا رہی ہے۔ علاقے مراٹھواڑہ میں پانی کی قلت کی صورتحال بے حد سنگین ہو چکی ہے۔ پورے علاقے میں موجود تالابوں میں اب صرف 30% پانی کا ذخیرہ باقی رہا ہے، یعنی کہ آئندہ 9 ماہ تک اسی مختصر پانی کا استعمال بڑی کفایت سے کرنے کا بڑا چیلنج عوام کے ساتھ ساتھ حکومت کے لیے بھی منہ پھاڑے کھڑا ہے۔ BJP کے ہاتھوں کئی مرتبہ ذلیل و رسوا ہوتی اور اپنی 4 سالہ کارکردگی میں منہ کے بل گرتی شیو سینا کے چیف ادھو ٹھاکرے آج احمد نگر کے دورے پر ہیں، اور آج وہ نریندر مودی کی طرح شرڈی کے سائی بابا کے سامنے ماتھا ٹیک رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان کی منت انہیں 2019 میں کتنی کامیابی دلاتی ہے۔ کسی نے آزمین حجاج کو ایسا جھانسا دیا کہ بیچاروں کو یہیں پر اللہ یاد آ گیا۔ اورنگ آباد شہر کے مشہور و معروف اقصا ٹورز اینڈ ٹریولز کے چیئرمین MA وسیم کو فرسٹ جوڈیشری مجسٹریٹ نے چیک باؤنس معاملے میں 1 سال کی سزائے با مشقت اور 2.5 لاکھ روپے نقصان بھرپائی کے احکامات صادر کیے تھے۔ اس حکم کو برقرار رکھا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ MA وسیم نے فیروز خان سے حج کروانے کے لیے 2,14,000 کی رقم لی تھی اور ان کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔